محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتا محمد عربی تو علماء نے تشریح کرا ایکسپٹ او یار ہم تو علماء کے غلام ہیں ہمیں جو علماء نے تو پھر آپ دعا کرو اپنے لیے استخارہ کرو رو اللہ کے گھر میں وہ میرے لیے ایک جہنم کے ٹکڑا ہے جہنم میں جانے والا پتھر پورے دنیا میں جتنے بھی علماء نے انہوں نے کہا ہے مرزا جہلمی گمراہ شخص ہے جو بڑے بڑے علماء کو کہتے ہیں یہ بابا لوگ ہیں نہیں بات سنو پہلے ابھی یہ بندہ کہہ رہا تھا میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں اب یہ بندہ کہہ رہا ہے میں فالوور ہوں مرزا کا وہ کون سی حجت ہے وہ تو ڈسکس کر رہا ہے یا خود کے لیے ہدایت مسئلہ یہ ہے کہ بات اٹھائی تھی اس نے فتول گیب کی بات کو یہ بندہ پہنچ گیا یہ بہت آئی وہ دوسرے پوائنٹ پر اب پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سنو مسئلہ یہ آپ نے یہ کہا کہ ارے یار اللہ کے بندے پہلے سنو آپ نے یہ کہا کہ میں مرزا انجینئر کا فالوور ہوں نہیں آپ نے کہا نا بالکل اس نے کہا آپ نے کہا میں کہتا ہوں کہ میں غوث پاک کا فالوور ہوں اب ہم ہمارے درمیان آپ اپنے استاد کو آگے کرو میں اپنے استاد کو آگے کر رہا ہوں میرے غوث پاک نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو کہتا ہے کہ جب تو اطاعت گزار بن جائے پھر جب تو کسی چیز کو کہے بن جا تو وہ بن جاتا ہے میں اپنے فالوور کا لبیک کرتا ہوں جس کا میں فالوور ہوں اب مرزا انجینئر کا فالوور پہلے سنو مرزا انجینئر کا فالوور ہے اب مجھے بتائیے آپ کو اس پر فخر ہے مجھے بھی فخر ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی غوث پاک کا فالوور ہوں اب آپ مجھے بتائیے ایک منٹ آپ مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کب 2 منٹ دیجیے میں مکمل یہاں سے اس نے کب غلط کہا ابھی میں نے ایک ویڈیو اس کو میں انجینئر کا دکھاتا ہوں انجینئر کہتا ہے سنو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے ایک منٹ یہ کہتا ہے یہ بات ثابت نہیں ہے 5 دن کے بعد اس کا دوسرا ویڈیو آیا ایک منٹ اب بتائیں میں اس بندے کا فالوور بنوں جس کا مذہب ہر 5 دن کے بعد بدل جاتا ہے ابھی اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں 5 دن کے بعد یہی بندہ کہتا ہے کہ ثابت ہے حضرت بکر کہا ایم برو یلی امسات تم سات وہی دعویٰ کیا اس قرآن و حدیث مانا یلی تم پت پھیور پت کو دعویٰ پنسی دعویٰ گوئی خلاف تم سات سن یہ دعویٰ اس قرآن و حدیث مانا یا ہو خلاف یہ خلاف بوجھو یعنی مولوی صاحب بہت کران شیخ عبد القادر جیلانی سن فالو مشن پتہ کیا موقف یعنی موقف کر کے مشن کا اعتراض یعنی اس چھونا علی مرزا سن فالو کران اس چھونا امام بخاری امام شافعی کوئی بھی ہو اس چھ تاں اطاعت تسی کالس کران یہ قرآن حدیث اس پر واضح کر اگر تم سے بوجھو اخر میں گون اپ میں تو وجہ تم سے رجوع نمبر 10 تم سے انجینئر علی مرزا صاحب تام کو دان کتن پر رجوع کرا یمن جان باسان قرآن سے ڈیویٹ بسن تمس الحمدللہ سبحان مفتی راج دان تقلید چھ تمس کرا کیا تہندس فالو کرنس سنس فالو کرنس فرق سنس فالو کرنس چھ امام بخاری رحمۃ اللہ ناو چھوان اس چھ ونان اس امام بخاری رحمۃ اللہ سن ذریعہ قرآن و حدیث مانا نہ کہ امام بخاری مانا آپ سمجھو حدیث آپ سمجھو گے ایک منٹ میری بات تو صحیح ہے یہ تو پھر ظلم ہے ایک نہیں ہم سمجھتے ہیں علماء کے ذریعے آپ خود سمجھتے ہیں کہ فرق ہے علماء نے کہاں سے سمجھا علماء نے اپنے علماء سے سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا صحابہ نے نبی سے سیکھا تو تیری اوقات تو ڈائریکٹ نبی سے سنے گا یہی تو گمراہی ہے اللہ کے ایک بندہ ڈائریکٹ نبی تک پہنچ رہا ہے اللہ کے رسول کی باتیں آج نہیں موجود ہیں آج بھی موجود ہے اب میں نے ایک سوال کیا تھا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس میں حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں تک بخاری میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے آپ بتائیں آپ کس پر عمل کر رہے ہو بالکل دیکھ آپ نے تطبیق کی بات کی تطبیق سمجھتے ہیں نا
ڈفرنٹ حدیث کانٹریکٹ تم ساتھ کون سے استداد کریں آپ بتائیں نا آپ سمجھدار ہو بالکل علماء ہیں مگر آپ تو علماء کو مانتے ہیں منٹ یار چپ ہو جناب اچھا بڑ پوز بھی کا لڑائی مت کر زیادہ قرآن چونا ادی اللہ و ادی رسول وہی تنازع فی شیء جب تم جھگڑا ہو جائے میں کہہ رہا ہوں یا اولل الامر سے آپ نے میری بولا بات میری کمپلیٹ میری بات ہونی دیجیے میں کہہ رہا ہوں میں نے حدیث بتائی ٹھیک ہے نا اس کو ماننا ہے اب میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے صبح دودھ پینا چاہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو پینا چاہے پھر مجھے حدیث دکھایا نہیں اللہ رسول نے فرمایا نہیں پینا چاہیے میں نے کہا نہیں میری بات غلط تھی یہ اس وقت غلط مانی جائے گی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے یہ قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی اس کا معنی کس کا یہ اطیع اللہ و رسول اللہ من کو یہ کس کا کیا ہے مطلب علماء کا مانو میں نے کب کہا علماء تو پھر کیا آیت کیوں آپ نے پیش کی پھر جب آپ نے یہ کہا کہ علماء کا مانو یہاں پر ہاں ہاں وہ کہنا یہاں پر علماء کا مانو بالکل اچھا علماء پر کس طرح ہم بھروسہ کریں گے قرآن حدیث سے چیک کریں گے بالکل مثال کے طور پر گوسپا کو قرآن اور حدیث سے چیک کرو ہاں میں بتا رہا ہوں نا مثال ترمذی میں روایت ہے جب عدی بن حاتم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کو باندھ کے رکھا تھا ایسے ہی تو ان کی جو بہن تھی ترمذی میں بات کرتے تو میں نے بہن ایسا دبو کی طرح سے مطلب استحسان کریں وداع ہے وہ روز حاضر تھا ایسی روایت پتہ تو ییٚلہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس یا رسول اللہ تُہُنٛد دیٖن حظ چھُ مےٚ پَسنٛد مےٚ چھِ یہِ قبوٗل کَرنَس منٛز پرٛابلِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو أمِس اے عدی بن حاتم تۄہہِ کُس چیٖز چھُ مٲنِتھ تۄہہِ کُس چیٖز چھُ رُکاوان تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ کٔرِو اِسلام قبوٗل دوٚپُس یا رسول بہٕ وَنو تۄہہِ پوٚز قرآن منٛز کھٔژ نہٕ مےٚ اکھ آیات پسنٛد کینٛہہ ترمذی منٛز روایت چھِ سۄ حظ گٔے یہِ چیٖز کہِ قرآنَس منٛز چھُ سورہ توبہَس منٛز لیکھِتھ کہِ یِم وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم ہو سکتا ہے مےٚ گژھِ پَرنَس منٛز غلطی أحبارهم من دون اللہ سوری یِمو ہسا بنٲے پَنٕنۍ احبار احبار کیٛاہ چھُ سمجھان چلو یہِ کٔرۍزیو تُہۍ پنٛنِس ٹایمَس منٛز کٔلیر روحان اولیاء خُداے ترٲیِتھ ارباب بنٲیِتھ اچھا چلو سٲنۍ تہِ میٛٲنۍ تشریح غلط آسہِ اکھ منٹ دِیِو کَتھ کَرٕنۍ کمپلیٹ مےٚ گژھِ مُشکِل تَوَے اچھا حضرت عدی بن حاتم دوٚپنَس یا رسول اللہ اَسہِ ٲسۍ نہٕ پَنٕنۍ علماء گاڈ بنٲومٕتۍ کینٛہہ دوٚپنَس اے عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ ژےٚ سوال کران دوٚپنَس ییٚلہِ کِتابہِ ہُنٛد آیات چھِ آسان یِم تِمن پٮ۪ٹھ ٲس کِتاب کٔرمٕژ نازِل حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ دوٚپنَس یورٕ چھِ آسان تِہنٛدٮ۪ن عٲلمَن واریاہ کَتھ تُہۍ کَتھ چھِو ترجیح دِوان دوٚپنَس أسۍ حظ چھِ پنٛنٮ۪ن عٲلمَن ہٕنٛدۍ کَتہِ دِوان ترجیح دوٚپنَس یِہوٚے گوٚو سُہ ارباب بناوُن ؤنِو حظ تُہۍ سوال یہ کیا آج موجودہ دور میں کسی نے علماء کو ترجیح دی قرآن اور حدیث بالکل کیسے بہٕ وَنان تۄہہِ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ حدیث ترٛٲیِتھ یَتھ تشریح میں نے کہا غوث پاک نے یہ بالکل اب آپ یہ بتائیے کہ اس کا یہ فرمانا قرآن کی کس آیت سے ٹکرا رہی ہے بالکل اطیع اللہ و رسول سے ٹکرا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لاؤ آپ مت بگاول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول کرو کھڑا تم کرو یہ شیطان ڈیوٹی نہیں یہ آپ کرو نا آپ کیونکہ آپ اعتراض کر رہے ہیں بالکل شریمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے آپ بتاؤ نا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دقیقہ کم صحابہ میرے قرآن سے ہے کچھ بالکل بتاؤ وہی زارا دشین کن فیکو جب اللہ چاہے گا یہ تو غوث پاک فرما رہا ہے تب مکس اپ کیا کرتا ہے انہوں اللہ اور یار پہلے یہ تو غوث پاک وہ کلیئر کو نا غوث پاک اللہ تعالیٰ پر کیا انہوں نے دین سے یار غوث پاک فرما یوز بند جو بندہ اللہ کا اطاعت گزار بنے گا تو اللہ قرآن حدیث سے لکھنا یہ ٹکرا رہا ہے وہ بتاؤ قرآن جو اطیع اللہ و رسول او اللہ کے بندے یہ تو غوث پاک بھی فرمایا کہ اللہ نے کہا جب میں کسی چیز کو کہتا ہوں بن جا وہ بن جاتا ہے بالکل کس دل تائی مطلب سوری تم کوشن آنے میں سمجھ کے کیا شو میں یہ کر رہا ہوں جو میں نے فرمایا اب آپ نے کہا کہ اس قوم کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے علماء کو کس پر ترجیح دیتے تھے بالکل قرآن مطلب اس وقت کی جو ان کی اپنی کتاب تھی اب مجھے بتا غوث پاک کا یہ فرمانا ہے کہ اے میرے بندو میں جس چیز کو کہتا ہوں بن جا تو وہ بن جاتا ہے اور جو میرا اطاعت گزار بندہ ہے ان کی یہ شان ہے جب وہ بھی کسی چیز کو کہتا ہے بن جا تو وہ بن جاتا ہے اب میرا یہ سوال ہے آپ نے اس پر اعتراض کیا کس بات کس پر اس کلام پر اس فرمان پر ہاں بالکل فرمان پہ میں نے وہی نا وہ تو یہ فرمان پر اعتراض کیا تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے وہ آپ بتائیں ہاں میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ کائنات کا خالق و مالک جب اللہ خالق یا اللہ لا الہ الا هو لا تاخذ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض یا اللہ خالق ما في السماوات وما في الارض اللہ تخلیق کرتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کا انکار کیا کسی ایک منٹ میری بات تو سنیے پوری ہونی تو دیجیے ٹھیک ہے نا پھر کیسے اس بات کو ماننا ہے کس کی ڈیوٹی ہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ هَذَا الْكِتَابَ سورہ انعام کی آیت ہے آپ یہ ثابت کرو کہ اللہ نہیں آپ یہ پیش کرو کہ اللہ اپنا اذن دینے کے باوجود بھی سنو پہلے آپ یہ ثابت کرو جو غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ جس کو طاقت دیتا ہے یعنی اس مقام پر اس کو کھڑا کرتا ہے
میں آپ سے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ نے کسی کو یہ طاقت ہی نہیں دیا. میں نہیں بتا رہا ہوں, میں نہیں بتا رہا ہوں, کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ اعتراض کر رہے ہیں. میں کس طرح اعتراض کروں؟ غوث پاک کے میں فرمان. کہہ رہا ہوں جو آپ نے قرآن کی آیات تشریح کی اس کو آپ حدیث سے تشریح کرو. جب حدیث سے وہ ثابت نہ ہو کیسے میں نے تو غوث پاک کا فرمان بیان کیا. غوث پاک پیغمبر نہیں نہ ہے, یہ تو میں بتا رہا ہوں. اب آپ بتائیں اس نے یہ غلط لکھا ہے. بالکل غلط ہے. پھر آپ نے غوث پاک کے فرمان کو غلط کہا. ہاں، بالکل کہا. اب بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت؟ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہے کہ اللہ کے قسم کی کوئی بات اس پہ موجود نہ قرآن کی آیت ہے؟ نہیں, آپ بتائیں کون سی بات ٹکرا رہی ہے اس کے ساتھ؟ مطلب کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کسی کو طاقت نہیں دیتا. میں کب کہہ رہا ہوں اس نے طاقت نہیں دی, لیکن اس کے لیے تو دلائل ہے نا. اچھا ایک منٹ بتائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا کہ نہیں کیا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. قرآن اس کے لیے کیا بنا ہے؟ ورنہ آپ مانتے ہیں؟ دلیل بنی. دلیل بن گئی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول نبی تھے, کہاں لکھا ہے؟ قرآن سے. ایک منٹ, قرآن کیا بنا؟ دلیل کس کو آپ مانتے ہو؟ قرآن کو. بالکل, شیخ عبداللہ جنانی ولی ہے یا عالم ہے, جو بھی ہے, کہاں لکھا ہے؟ امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں لکھا ہے؟ یہ ولی کی میں بات, امت کی بات. اللہ کے ولی جو آیت میں نے پیش کی, اللہ کے ولی ہے تو ولی کا تذکرہ قرآن وہ آپ میں. نے صفات بیان کیا کہ نام بیان کیا؟ صفات. بالکل, شیخ عبدالقادر جیلانی نام لکھا ہے. آپ کے نزدیک یہ ولی ہے؟ وہ تم نے پرسنل آئیڈیا کا چاہنا او اللہ کے بندے, آپ کے نزدیک شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے؟ حجت میں نے کہا چاہیے حجت. نہیں, آپ کے نزدیک, میں نے کہا چاہیے حجت. آپ کے نزدیک شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے؟ میں نے کہا چاہیے او اللہ کے بندے. حجت. میں واجب خالی ذکر ہے. ارے یار سیدھا سی بات ہے, کچھ صادق کچھ او یار اللہ کے بندے, آپ اوپن ہارٹ سے حدیث ہے حجامت. اوپن ہارٹ ہاں یا نا. آپ مجھے سوال Open heart کی میں کرو, بات نہیں کر رہا. آپ مجھے سوال کرو. ارے یار آپ مجھے سوال کرو. اچھا آپ عبداللہ بن ابی اس مسلمان منافق تھا کیسے؟ وہ, ایک جگہ پہ ایک بات دوسری پر. کہاں لکھا ہے؟ قرآن اور حدیث میں علماء نے. قرآن حدیث میں, یہ یاد رکھنا. شیخ عبدالقادر جیلانی ولی کہاں لکھا ہے؟ ہاں سنو نا, آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ولی مانتے ہو؟ میں خود جواب. ارے یار قرآن کو, قرآن کی آیت وہی از بند کا مطلب. اب آپ ابھی کہو گے, ارے یار ابھی آپ کہو گے یہ مسجد ہے, میں کہوں گا یہ مسجد ہے. میرے نزدیک نہیں. کیوں نہیں؟ میرے نزدیک نہیں. بس اب کیوں کا مانا نہیں, میرے نزدیک نہیں. اب سنو پہلے, ارے یار اللہ کے بندے, میں تو وہ پاک کن برو کو نہ, میں اس بندے کو کہوں گا یہ دیوبندی ہے, میں اس کو کہوں گا احمد رضا خان آپ کے نزدیک ولی کہ یہ کہے گا نہیں, ہماری تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. اب اس نے کیا کہا, اس نے کھل کے اپنا عقیدہ پیش کیا. مجھے کہو مرزا قادیانی کیا تھا, میں کہوں گا جہنمی. ہاں یا نہ. اب مجھے بتا, غوث پاک ولی ہے؟ میری بات سن, غوث پاک ولی ہے؟ اصول کرا میں کیسے کریں؟ او یار یہ تو اصول ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے. قرآن حدیث نحن نزلنا علیک. ارے یار آپ کا ہونا نہیں ہے, ختم, جھگڑا ختم. میری بات سن, بجائز بن نہیں. محبوب العالم ولی ہے؟ بجائز بن نہیں. مشن پائی تو ہے پھر مشن پائی آپ دیکھیں مکہ کا دیکھیں. انا للہ و انا ایک بندہ یہ ڈر رہا ہے کہنے کے لیے کہ غوث پاک ولی ہے. اس جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ناش قرآن عیسیٰ علیہ السلام مناظر ہارنا ہو گیا. محمد رسول دلالن تب دیتے نا جب کوئی آپ وہ بندے ہو مرزا انجینئر کے فالوورز کہ آپ ڈر رہے ہو یہ کہنے کے لیے کہ غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے یا نہیں. یہ تو ماتم ہے. مرزا نواز بون اوتر پانس خود ونن تم ولی یم سے سو دلائل ثابت گو پانس ولی. نہ